زخرف پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 60، 61 اور 62۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ولو اور اگر نشاء ہم چاہتے، لجعلنا تو پیدا کر دیتے، منکم تم میں سے، ملائکتاً فرشتے، فی الارض زمین میں، یخلفون جو تمہارے بعد رہتے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لعلم الساعہ قیامت کی نشانی ہیں، فلا تمترن بہا پس تم ہرگز قیامت کے بارے میں شک میں نہ پڑنا، واتبعون اور میری پیروی کرو، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھی راہ ہے، ولا یصدنکم الشیطان شیطان ہرگز تمہیں روک نہ پائے، انہ بے شک وہ، لکم عدو مبین تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب آیہ کریمہ نمبر 60 کے دو معنی بنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ہم زمین میں تمہارے بعد فرشتوں کو پیدا کر دیتے جو اس زمین میں تمہارے بعد رہتے۔ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، کوئی بعید نہیں تھا، ہم چاہتے تو فرشتے پیدا کر دیتے اس زمین میں رہنے والے۔ اب اگر فرشتے آسمان میں رہ رہے ہیں تو آسمان میں رہنا کوئی فرشتوں کی فضیلت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آسمان میں رہنے سے فضیلت ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فضیلت نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو فرشتوں کو زمین میں بھیج دیتا، لیکن یہ اس کا حکم ہے، اس کی مرضی ہے، اس نے اپنی مرضی سے تمہیں زمین میں بھیجا، انہیں آسمان میں رکھ لیا۔ اب اس بنیاد پر کہ وہ آسمان میں رہتے ہیں، تم اس بنیاد پر، اس فضیلت کی بنیاد پر کہو کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ اس بات سے پاک ہے۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو تمہیں سے فرشتوں کو پیدا کر دیتا، تمہیں سے فرشتوں کو پیدا کر دیتا جو تمہارے بعد زمین میں اسی طرح رہتے جس طرح تمہارے اولاد رہتی ہے۔ جس طرح باپ مر جائے تو مکان اولاد کو مل جاتا ہے وراثت میں، اور باپ کے بعد اولاد اس مکان میں رہتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ہم اسی طرح تم سے، اگلی نسل انسانوں کی نہیں، تمہیں سے فرشتے پیدا کر دیتے اور تمہارے بعد وہ زمین میں رہتے۔ اور یہ ہمارے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے تو تم دیکھ لیتے، ہو جاتا۔ کیوں؟ ہم نے تمہیں ایک مثال دکھا دی ہے، اور وہ کیا؟ عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کر کے۔ عیسیٰ کو بن باپ کے اگر ہم پیدا کرنے پر قادر ہیں تو تمہیں سے فرشتہ پیدا کرنے پر ہم کیوں قادر نہیں؟ لہذا اللہ فرما رہا ہے ہماری قدرت کو پہچانو، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، میرے لیے کچھ بعید نہیں ہے۔ اگر میں پتھر سے گابن اونٹی نہیں نکال سکتا ہوں تو انسان سے فرشتہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ لیکن جو میں نے کیا ہے وہ میری حکمت کے تحت ہے۔ اس لیے فرمایا اگر ہم چاہتے تو ہم اس زمین میں فرشتے پیدا کر دیتے جو تمہارے بعد رہتے۔ تو یہ کوئی فضیلت نہیں ہے آسمان میں رہنا فرشتوں کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ وہ فرشتے ہیں اس لیے تم انہیں اللہ کی بیٹیاں کہنا شروع کر دو۔ کہا یہ کوئی فضیلت کے اسباب نہیں ہے۔
کہ وہ فرشتے ہیں تو وہ اللہ کی بیٹیاں بن گئے، نہیں، کہا یہ فضیلت کے اسباب نہیں ہے، وہ فرشتے تمہیں سے بھی پیدا کر سکتا تھا، تو وہ خالق ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، عیسیٰ ابن مریم بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس طرح خروج دجال یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، خروج دابۃ الارض قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یاجوج ماجوج کا اظہار قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، امام مہدی کا ظہور ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، چرواہوں کا بادشاہ بننا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، سارا عرب کئی اونچی عمارات کا مرکز بن جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کمینوں کا امیر ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، مساجد میں آوازوں کا بلند ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لوگوں کا اپنے جھگڑے مساجد میں آ کر ایک دوسرے سے اونچے طریقے سے بول کر جو ہے نا اس کو آگے بڑھانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قحط کے مسلسل آنا، زلزلوں کا پہ در پہ آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، انسانیت کا ختم ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اسی طرح خروج عیسیٰ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، بے شک وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جناب عیسیٰ، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، قیامت کا وقوع ہرگز تجھے شک میں نہ ڈالے، وقوع قیامت پر کوئی شک تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح تم اپنے وجود کے ساتھ آج بیٹھے ہو اور اپنے وجود کو ٹٹولتے ہو اور یقین کرتے ہو میرا وجود ہے، میرے ہاتھوں کی 10 انگلیاں ہیں، پاؤں کی 10 انگلیاں ہیں، میرے سر پر بال ہیں، میری آنکھوں میں بہنائی ہے، میرے ناک کے 2 نتنے ہیں، میری زبان چلتی ہے، جس طرح ان چیزوں پر تمہارا ایمان و یقین ہے اسی طرح قیامت پر تمہارا یقین ہونا چاہیے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، قیامت پر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور نزول عیسیٰ، خروج عیسیٰ پر بھی تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، پھر وہ احکام کو نافذ کریں گے، عدل و انصاف کو قائم کریں گے، صلیب کو وہ توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، ٹیکسز تمام ختم کر دیں گے جناب عیسیٰ، ٹیکسوں کے بجائے زکوٰۃ کا نظام آئے گا، عشر کا نظام آئے گا، کسی سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ جب جناب عیسیٰ اس کائنات میں تشریف لائیں گے تو پھر وہ نظام زکوٰۃ اور نظام عشر کو نافذ کریں گے، جزیہ کا نظام ختم کر دیں گے، موقوف کر دیں گے، اور اس قدر جناب عیسیٰ زکوٰۃ کا مال لوگوں میں لٹائیں گے کہ کوئی لینے والا نہیں ملے گا، پھر اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ایک سجدہ کرنا دنیا وما فیہا سے بہتر ہوگا۔ حالات ایسے ہوں گے کہ انسان سمجھے گا ایک سجدہ کرنا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، پھر ہر شخص جناب عیسیٰ کے وصال سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صبح جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ ابن مریم جامعہ مسجد دمشق کے سفید مشرقی مینارہ پر نازل ہوں گے، نماز فجر کا وقت ہوگا، صف بندی ہو چکی ہوگی، امام مہدی مصلی امامت پر موجود ہوں گے،
جناب عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ فرمایا، سرکار نے فرمایا کیسا وہ وقت ہوگا؟ اب تعجب سے میرے آقا، وہ کیسا وقت ہوگا جب عیسیٰ تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ یہ حضور نے اپنی امت کا فخر بیان کیا کہ عیسیٰ تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ فرمایا ان کی نشانی کیا ہوگی؟ انہوں نے ہلکے زرد رنگ کے 2 حلے پہنے ہوں گے، ہلکے زرد رنگ کے 2 حلے پہنے ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ اس طرح آئیں گے کہ فرشتوں کے 2 پروں پر انہوں نے اپنے ہاتھ یوں رکھے ہوں گے، یوں ہاتھ رکھے ہوں گے فرشتوں کے پروں پر، اور فرشتے انہیں لے کر آئیں گے مینار پر۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اب بھی کوئی کہتا ہے حضور غیب نہیں جانتے، اس حد تک میرے آقا بیان کر رہے ہیں کہ فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوں گے، ایک ایک نشانی، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ حضور غیب نہیں جانتے۔ یہ تو پھر ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کوا سفید ہی ہے۔ میں نہیں مانتا، کوا سیاہ ہے۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، وہ ایک بچہ گھر آیا تو اپنی ماں کو کہتا ہے اماں آج میں مقابلہ جیت آیا۔ تو ماں نے کہا بیٹا کیسے جیتا ہے؟ کہا اماں میرا دعویٰ تھا کوا سفید ہے اور سامنے والے کا دعویٰ تھا کوا سیاہ ہے۔ تو اماں نے کہا بیٹے وہ تو سیاہ، پھر تو جیت کیسے گیا؟ کہا اماں میں نے مانا ہی نہیں۔ تو پھر جیتا تو میں ہی ہوں نا جب میں نے مانا ہی نہیں۔ تو یہ تو پھر اب کوا سفید والی بات ہے۔ اس حد تک میرے آقا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے، اور اس شان سے جامعہ مسجد دمشق کے سفید مشرقی مینارہ پر نازل ہوں گے۔ اب وہ کب آنا ہے وقت ابھی نہیں پتہ۔ ابھی وقت کتنا گزر چکا ہے؟ 14.5 صدیاں گزر چکی ہیں۔ کائنات میں اس وقت کتنے رنگ آ چکے ہیں، لیکن حضور کو پتہ ہے کہ اس وقت اس مینارے کا رنگ سفید ہوگا۔ اور بھی تو رنگ کیا جا سکتا ہے نا مینارے کو، لیکن حضور کو علم ہے کہ اس وقت اس مینارے کا رنگ سفید ہوگا، اور سمت بھی بتا دی مشرقی مینارے پر۔ اب بھی غیب نہیں جانتے تو پھر اللہ ہی تمہارے علم کی خبر لے۔ تو حضور فرماتے ہیں انہوں نے اس طرح ہاتھ رکھے ہوں گے، 2 زرد رنگ کے حلے پہنے ہوں گے۔ پھر جب آپ سر نیچا کریں گے، کیا مطلب؟ جب مسجد میں داخل ہو جائیں گے سر نیچا کریں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرات ٹپکیں گے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں وہ پانی کے قطرات نہیں ہوں گے، جب ان کا کوئی تری نہیں ہوگی۔ جب سر اٹھائیں گے تو وہی قطرات چاندی کے سفید موتیوں کی طرح ہوں گے۔ ان کے سر انور سے جو قطرات ٹپکیں گے وہ چاندی کے دانے ہوں گے، جو جناب عیسیٰ کے سر انور سے یہ قطرات کی شکل میں ٹپکیں گے۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، جب وہ سر اٹھائیں گے تو ان کے سر سے سفید موتی جڑ رہے ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرویات میں سے یہ روایت ہے، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جناب عیسیٰ اور حضور کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ خروج عیسیٰ کی کہانی ہے، نزول عیسیٰ کی کہانی ہے، یہ پیدائش عیسیٰ کی کہانی نہیں ہے۔ یعنی میرے اور عیسیٰ کے کیا، جب عیسیٰ دنیا میں خروج کریں گے، نازل ہوں گے، میرے سے لے کر ان کے خروج تک درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔ تو پھر کوئی نبی نہیں ہے تو پھر یہ کانے مانے جتنا یہ سب جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے آقا فرما گئے، ٹھیک ہے نا۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ ایک مرتبہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قادیانی سے مناظرہ ہوا، تو مناظرے کا وقت طے ہوا۔ اب قادیانی نے کہا جی پہلے کون کلام کرے گا؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلے میں کلام کروں گا۔ اب شاہ صاحب قبلہ سٹیج پر کھڑے ہوئے، 2.5 گھنٹے حضور کی شان بیان کی، حضور کی عظمتیں بیان کی، میرے نبی کی یہ شان
اب جو مجمع مجتمع بیٹھا ہوا تھا وہ حیران ہے کہ معاملہ ختم نبوت کا ہے اور شاہ صاحب حضور کی شانیں بیان کر رہے ہیں۔ اب 2.5 گھنٹے کے بعد اس قادیانی کو مخاطب کر کے کہا تم مجھے بتاؤ جس کی شانیں میں نے بیان کی ہیں یہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا جی نہیں ہو سکتا۔ تو کہا وہی تو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ کہا وہی تو فرما رہے ہیں کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، انہی کا تو حکم ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو وہ جو سارا مجمع جمع تھا نا وہ پہلے سوچ رہا تھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں۔ جب شاہ صاحب نے ایک لمحے میں نتیجہ سامنے رکھا تو وہ قادیانی لاجواب ہو گیا۔ فرمایا یہ ذات بتاؤ یہ جھوٹی ہو سکتی ہے؟ کہا نہیں۔ تو پھر کہا وہی تو کہہ رہے ہیں کہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو میرے آقا فرما رہے میرے اور خروج عیسیٰ کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا وہ آسمان سے نازل ہوں گے، جب تم ان کو دیکھو گے تو انہیں پہچان لو گے۔ اب حضور نے ان کی نشانیاں بتائیں، کیسے پہچان لو گے؟ فرمایا ان کا رنگ سرخ امیز سفیدی کی جانب ہوگا، یعنی کیا ہوگا؟ چہرہ سفید ہوگا لیکن اس میں سرخی کی ڈوریں ہوں گی، سرخ امیز سفید رنگ ہوگا۔ فرمایا قد متوسط ہوگا، درمیانہ ہوگا، قد متوسط ہوگا، درمیانہ ہوگا۔ وہ ہلکے زرد رنگ کے حلے پہنے ہوئے ہوں گے، ان پر تری نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود ان کے سر سے پانی کے قطرات ٹپکیں گے، وہی قطرات جن کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں۔ تو یہ میرے آقا کریم نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، خروج عیسیٰ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ علم کہتے ہیں نشانی کو، ساعہ کہتے ہیں قیامت کو، کہ نزول عیسیٰ، خروج عیسیٰ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے عیسیٰ اس لیے بھی نشانی ہے کہ میں نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ فلا تمترن بہا، تم قیامت کے متعلق کبھی شک میں نہ پڑنا۔ واتبعونی، بس میری پیروی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی ایک سیدھا راستہ ہے، باقی تمام راستے ٹیڑھے ہیں۔ سیدھا راستہ ڈھونڈنا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ سیدھا راستہ ڈھونڈنا ہے، کسی سے ایڈریس لینے کی ضرورت نہیں۔ سیدھا راستہ ڈھونڈنا ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ قرآن پکڑ لو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ کہا یہ قرآن پکڑ لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ ولا یصدنکم الشیطان، شیطان تمہیں روکنے نہ پائے، شیطان تمہیں روکنے نہ پائے۔ کس باتوں سے؟ قرآن سے۔ شیطان تمہیں روکنے نہ پائے قرآن سے۔ اگر تم قرآن سے رک گئے، تمہارا رشتہ قرآن سے ٹوٹ گیا، تمہارا جی نہیں چاہتا قرآن پڑھنے کا، تم نے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود کھولنے کا دل نہیں کرتا، اگر قرآن سے تمہاری محبت نہیں ہے، اگر تمہارے دل میں قرآن کا عشق نہیں ہے، اگر قرآن کھولتے ہوئے تمہیں زحمت سی لگتی ہے، اگر قرآن کھولتے ہوئے ایک صفحہ پڑھنے کے بعد تمہارا من کرتا ہے بس میں بند کر دوں، میں کسی اور کام میں لگ جاؤں، تو سمجھ لو اس وقت تمہارے دل پر شیطان کا قبضہ ہے۔ اور اگر قرآن کی محبت تمہیں بے چین رکھے، قرآن کھولو تو تمہیں چین آئے، پڑھو تو جی چاہے پڑھتا رہوں، سنو تو جی چاہے سنتا رہوں، قرآن کی محبت تمہارے دل میں ہو، گھر میں قرآن دیکھ کر تمہارے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، قرآن گھر میں پڑھا ہوا دیکھ کر تمہارے دل کو چین ملے، تم قرآن کو دیکھو تو کہو الحمدللہ میرے گھر میں قرآن ہے اور وہ کھلتا بھی ہے، تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا دل اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ ولا یصدنکم الشیطان، شیطان تمہیں روکنے نہ پائے۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کے